اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اذکر نعمتی، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، میرے ان احسانات کو یاد کرو، علیک وعلی والدتک، جو احسان اور جو نعمتیں کہ تجھ پر اور تیری والدہ پر ہیں، اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے تیری تائید کی تھی روح القدس کے ذریعے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو لوگوں سے گہوارے میں اور اسی طرح بڑی عمر میں بھی بات کیا کرتا ہے، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جبکہ تو تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل میں نے سکھائی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جبکہ تو نے بنایا مٹی سے پرندے کی شکل میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پس تو نے اس کے اندر پھونک ماری، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پس وہ اڑنے والا ہو گیا میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تو مادرزاد اندھوں کو اور کوڑ کی بیماری کو میرے حکم سے اچھا کیا، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جبکہ تو نے مردوں کو میرے حکم سے نکالا یعنی زندہ کیا، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور جبکہ میں نے تجھ سے روکا بنی اسرائیل کو جبکہ تو ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جنہوں نے کفر کیا ان میں سے انہوں نے کہا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ محض کھلا ہوا جادو ہے۔ تو میرے بھائیو، جیسا کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نبیوں سے سوال کریں گے کہ تم نے اپنے امت تک میرے احکامات پہنچا دیے، امت نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس وقت امت نے تمہارے یعنی ان احکامات کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس وقت اگر جیسے کہ تفصیل گزر چکی ہے کہ ہر نبی کہیں گے کہ ہمارے سامنے تو اچھے تھے، ہمارے سامنے ساتھ چل رہے تھے، ہمارے جانے کے بعد کیا کرے وہ ہم نہ معلوم نہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن یعنی سوال کریں گے۔ اب پوری دنیا کے اندر عیسائی لوگ زیادہ ہیں، اس لیے زیادہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں وہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اسی بنیاد پر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کریں گے کہ تم نے میرے احکامات کو پہنچا دیے، کیا تم نے یہ کہا تھا اپنی امت کو کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں یا میری ماں خدا ہو یا خدا میں سے ایک خدا ہے؟ کیا اس طرح تم نے کہا تھا؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بات آئے گی، مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیں گے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں ایسا نہیں کہا تھا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی، یعنی تفصیل کے ساتھ آپ کو کیا کیا معجزات دیے تھے، یہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جبکہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، میری نعمتوں کو یاد کر جو تجھ پر ہوئے ہیں اور تیری والدہ پر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ نعمت عطا فرمائی کہ یعنی بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ماں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان کی والدہ پر کیا نعمتیں تھیں کہ جب ان کی والدہ کو لوگوں نے تہمت لگایا نعوذ باللہ کہ یہ بدکار ہے، اس طرح کی تہمت لگایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تہمتوں کو پاک کیا،
وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پاک کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی ماں کے اوپر جو تہمت لگی تھی اسے ختم کیا، اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور اسی طرح ان کی ماں مریم علیہ السلام پر عطا فرمائی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ تجھے میں نے تائید کی روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس سے مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے درمیان بھیجا تھا۔ یہودی بڑے ضدی تھے اور یہودی یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دے، قتل کر دے۔ بہت ساری سازشیں کی، مارنے کی، قتل کرنے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ لگا دیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتے تھے۔ کہیں بھی کہیں خطرہ ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آ جاتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تیری تائید کی تھی، تیری مدد کی تھی۔ تو بہرحال میرے بھائی اسی لیے کہتے ہیں جو بندہ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے تو اللہ کی غیبی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے دشمن لاکھ چاہے پیچھے کچھ بھی کر لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد ضرور ہوا کرتی ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جبکہ میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی تھی۔ دیکھیے یہاں کتاب کی تفسیر میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھنا بھی سکھایا تھا اور پڑھنا بھی سکھایا تھا۔ بہت سارے پیغمبر ایسے ہیں جو لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ تو یہاں بعض مفسرین یہ تفسیر کرتے ہیں کہ میں نے تجھے لکھنا سکھایا تھا، پڑھنا سکھایا تھا، اور حکمت سے مراد یعنی دانائی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، تو یہ میں نے تجھے سکھایا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ لوگوں سے تو بات کرتا تھا بچپن میں یعنی ماں کے گود میں اور بڑے ہونے کی حالت میں۔ مہد کہتے ہیں دودھ پینے والا بچہ، ماں کے گود میں رہنے والا بچہ۔ کہل کہتے ہیں 30-40 سال کے عمر کے درمیان کی عمر کو یعنی کہل کہتے ہیں۔ یہ ایسی عمر ہے کہ بندہ جب بغیر بیماری کے تندرست رہتا ہے تو اس کی تندرستی عروج پر ہوتی ہے، یعنی ایک دم زیادہ فٹنس اگر 30-40 سال کے زمانے کے اندر ہوتا ہے۔ جب 40 سال کا زمانہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے کی دہلیز میں داخل ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے اس کے اندر کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ 30-40 سال کے اندر کے زمانے کو کہل کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بات کرنے کی ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ جب بچپن میں تھے، ماں گود میں لے کر آئی تھی، پبلک نے سوال کیا تھا کہ بچہ بات کر سکتا ہے کیا؟ کوئی دودھ پیتا بچہ بات کر سکتا ہے کیا؟ جب حضرت مریم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ مریم تو نہ بدکار، تیرا خاندان نہ بدکار ہے، تیرے ماں باپ بڑے نیک ہیں، تو نے یہ کام کیا کیسے کر دیا، کیسے بچہ آ گیا تجھے تیرے پاس؟ تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا مجھے کیا پوچھتے ہو، اس بچے سے پوچھو۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ بچے کو کیسا معلوم، بچہ تو دودھ پینے والا بچہ وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی عقل مندی کی تقریر فرمائی کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم۔ تو میرے بھائی جب یہ تقریر کی تو بڑے بڑے لوگ عقل ماری گئی، کیسے بھائی یہ دودھ پینے والا ایک دن کا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ لیکن ایسی تقریر کی کہ میں اللہ کا بندہ عیسیٰ ہوں۔ یہاں بھی یہ فرمایا جتنے عیسائی کرسچین یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہاں قرآن مجید میں یہ غور کر کے دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ ہے نہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ اللہ کے بندے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، مجھے آ کر کیا ہے نبی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی تقریر فرمائی کہ بڑے بڑے لوگ اگر حیران ہو گئے کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر کو پار ہوئے تو ایسی تقریر فرماتے تھے، بڑے بڑے لوگ حیران ہو جاتے تھے، بڑی زبردست تقریر کرتے تھے، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے تھے۔ تو
تو بہرحال اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ساتھ ساتھ اللہ نے کتاب اور حکمت بھی سکھائی، یعنی لکھنا بھی سکھایا، پڑھنا بھی سکھایا ایک تفسیر کے مطابق، یعنی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امی بنایا، امی پیدا فرمایا، نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اگر آپ لکھنا جانتے تھے یا پڑھنا جانتے تھے یا جانے ہوتے تو یہ جو بت پرست لوگ تھے، مشرکین لوگ تھے، یہ یعنی یہی الزام لگا سکتے تھے یہ زیادہ لکھ کر یا پڑھ کر پاگل ہو گیا ہے، اسی لیے ایسی باتیں کہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی نہ لکھنا سکھایا نہ پڑھنا سکھایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یعنی اللہ استاد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہیں، گویا براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا۔ اسی بنیاد پر سب سے بڑے ڈاکٹر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے بڑے آخر کیا ہے؟ عالم کون ہے اللہ کے بعد؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ نے وہ سارا یعنی ایسا علم عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو علم مخلوقات میں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ بغیر پڑھے لکھے بھی ایسی شان رکھتے تھے کہ بڑے سے بڑا ماہر بھی آپ کے سامنے آ کر گھٹنے ٹیک دیتا تھا، بڑے سے بڑا طبیب اور حکیم بھی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا تھا۔ تو بہرحال لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک تفسیر کے مطابق یعنی لکھنا بھی اللہ نے سکھایا، پڑھنا بھی سکھایا۔ ایک تفسیر کے مطابق اللہ نے تمام آسمانی کتب کا علم عطا فرمایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ایک تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا زندہ، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس امت کے نبی بن کر نہیں بلکہ ایک خلیفہ بن کر آئیں گے، اور جب دنیا میں آئیں گے تو 40 سال کی عمر تک حکومت کریں گے پوری دنیا کے اندر، اور کون سی حکومت کریں گے؟ قرآن کی حکومت کریں گے، قرآن نافذ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے پیچھے چلیں گے، آپ کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے آسمانوں پر اٹھایا، اللہ نے قرآن کو بھی سکھا دیا ان کو، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھا دیا۔ تو یہ بعض مفسرین کرام کتاب اور حکمت کی تفسیر کرتے ہیں، اللہ نے ان کو تورات بھی سکھایا تھا اور انجیل بھی سکھایا تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے اللہ نے کیسے کیسے معجزے عطا فرمائے تھے، یہاں سے ذکر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، جبکہ آپ نے مٹی سے بنایا پرندے کی شکل میرے حکم سے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم ہی سے ہوتا ہے، اور اسی طرح کرامت جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے۔ بندہ جب چاہتا ہے جب نہیں ہو سکتا، نبی جب چاہتے ہیں جب نہیں ہو سکتا، جب کہ اللہ نہ چاہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہتے جب تک کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے، اللہ جب چاہتے ہیں ہر نبی کے پاس اللہ معجزے دیتے۔ تو اسی لیے اللہ یہاں فرماتے ہیں میرے حکم سے تم نے مٹی سے پرندے کی شکل بنائی، فتنفخ فیہا، آپ نے اس کے اندر پھونک ماری، فتکون طیرا باذنی، پس وہ اڑنے والا ہو گیا میرے حکم سے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں جگہ بزرگ ہیں، بڑے کرامات والے ہیں، یہ سب ڈھکوسلی باتیں ہیں میرے بھائیو۔ کرامات کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ظاہر نہیں کرتا، اور ظاہر کر کے یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، دیکھو میرے پاس یہ کرامات ہیں، یہ نہیں کہتا ہرگز، بلکہ ہر اللہ کا نیک بندہ اپنے آپ کو گنہگار ہی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا گنہگار بندہ ہوں، میں یعنی مخلوق میں سب سے زیادہ میں ہی گنہگار ہوں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے بات کی تھی کہ جب ایک مرتبہ حضرت حیدرآباد تشریف لائے، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے اندر یعنی بارش کی بہت سخت ضرورت تھی، قحط پڑا ہوا تھا، لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے، بارش کے لیے ترس رہے تھے۔
حضرت آئے اور لوگوں کو جمع کیے اور بہترین یعنی تقریر فرمائی. جب حضرت واپس جانے لگے تو اس وقت لوگوں نے آ کر حضرت سے دعا کی درخواست کی کہ حضرت آپ دعا کر دیجئے کہ حیدرآباد کے اندر قحط پڑا ہوا ہے اور بارش کی کمی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ شاید میں گنہگار بندہ ہوں، آپ کے حیدرآباد میں آیا ہوں. گنہگار بندہ جب حیدرآباد سے جائے گا تو اللہ بارش نازل فرما دیں گے. تو حضرت کی گاڑی ابھی حیدرآباد پار نہیں ہوئی تھی، بارش نازل ہو گئی. تو یہ ہے اللہ کے نیک بندے. تو میرے بھائی اسی لیے جو اپنے پیٹ پالو لوگ ہوتے ہیں، میں کہتے ہیں کہ میں فلاں خاندان کا، یہ سب غلط باتیں ہیں. کوئی بھی آ کر اللہ کا نیک بندہ یعنی اپنے آپ کو ولی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو کم ہی سمجھتا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پرندہ مٹی سے بنا کر پھونک مارتے تھے وہ بھی میرے حکم سے. ان کا کوئی کمال نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے میرے حکم سے. اچھا کون سا پرندہ بنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ جسے آ کر کیا ہے چمکاڈر کہتے ہیں یا چمڑے کی چوڑی کہتے ہیں، وہ شکل کا پرندہ بنا کر آپ نے پھونک مارا تو اللہ نے اس کے اندر جان ڈال دی. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. آپ کیا کرتے تھے؟ یعنی مادرزاد اندھے کو اکمہ کہتے ہیں، ابرص کہتے ہیں کوڑ کی بیماری والے کو. اور یہ کوڑ کی بیماری والا بڑا خطرناک ہوتا ہے، لوگ اس سے آ کر کیا بہت ڈرتے ہیں. تو جس کے خون کے اندر خرابی آ گئی تو سمجھو کہ اس کے ہاتھ پیر گر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسا، وہ اسے بولتے ہیں کوڑ کی بیماری والا. تو عیسیٰ علیہ السلام یعنی ماں کے پیٹ سے جو اندھا نکلتا ہے اسے صرف آنکھ ہاتھ پھیر دیتے تو اللہ اس کو آ کر کیا بینائی عطا فرماتے تھے. ایک پدری آدمی آپ دیکھے ہوں گے یوٹیوب کے اندر، ہاتھ میں بلوس لگا کے ویڈیو لگا کے یعنی ماں کے پیٹ سے جو آتے ہیں اس مکوں کو منہ میں انگلی رکھ کے کچھ آیتیں پڑھتا ہے اور آنکھ جسے نہیں رہتی ہے. یہ سب فیک آدمی ہے. اللہ تبارک اتنی بڑی طاقت یعنی اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ آدمی دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں فلاں یہ کام کر دیتا ہوں، فلاں یہ کام. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کام کیا کرتے تھے اسی طریقے سے انہی کی آ کر کیا لبادہ اوڑھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں یعنی یہ کام کر دیتا ہوں. حالانکہ بعد میں تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ فیک آدمی ہے، ایک جھوٹا آدمی ہے. بہرحال میرے بھائیو، ماں کے پیٹ سے جو اندھا ہوتا ہے اسے اللہ ہی شفا دے سکتے ہیں، اللہ ہی شفا دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں صحیح کر سکتا ہوں، یہ غلط ہو سکتا ہے. اور اسی طرح کوڑ کی بیماری والے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس وقت ڈاکٹری بڑی عروج پر تھی. ڈاکٹر لوگ، طبیب لوگ، حکیم لوگ یعنی اپنی ڈاکٹری پر فخر کرتے تھے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے عطا فرمائے جو سارے ڈاکٹر عاجز آ گئے تھے. سارے ڈاکٹر ڈھونڈنے یہ کیسا آدمی ہے کہ ہم علاج نہیں کر سکتے، یہ ماں کے پیٹ سے اندھوں کو اگر کیا علاج کر دیتا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو یعنی پرندے بنا دیے، مادرزاد اندھوں کو اچھا کر دیے، کوڑ کی بیماری والوں کو اچھا کر دیے میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. اور جب کہ تو نے مردوں کو نکالا میرے حکم سے یعنی زندہ کر دیا. 4 آدمیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا ہے، 4 انسانوں کو. ایک آزر جو اپنا ہی دوست تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا، تو اسے قم بإذن اللہ اس کے قبر کے پاس گئے، کہے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ قبر کو چیرتا ہوا کھڑا ہو گیا. اور اسی طرح دوسرا ایک بوڑھیا کا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور بوڑھیا کا کوئی سہارا نہیں تھا. تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بوڑھیا کے بیٹے کو زندہ کیا. تیسرا ایک آدمی ملازمت کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، کوئی کام کرتا تھا، اس کی ایک بیٹی انتقال ہو گئی. تو اس کی بیٹی کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زندہ فرمایا، یعنی گویا اللہ نے زندہ فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قم بإذن اللہ، وہ کھڑی ہو گئی. چوتھے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام، اسے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قم بإذن اللہ کہہ کر یعنی زندہ کیا. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. جو مردوں کو نکالا تو نے زندہ کیا میرے حکم سے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ.
اور اس وقت جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا، بنی اسرائیل تجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اذ جئتہم بالبینات، جبکہ تو نے ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، اس وقت سارے یہودی مل کر تجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اس وقت ان کے قتل کرنے سے روکا تھا میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، یہ جھوٹے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے، آسمانوں پر زندہ ہے، قیامت کے قریب ضرور آئیں گے۔ فقال الذین کفروا منہم، جن لوگوں نے کفر کیا ان میں سے انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ جتنا یعنی مردوں کو زندہ کرنا، ماں کے پیٹ سے اندھوں کو اگر کیا ہے ہاتھ پھیر دے تو اچھا ہو جانا، کوڑ کی بیماری والے اچھا ہو جانا، اور پرندوں کو بنا کر یعنی مٹی سے پرندوں کو بنا کر زندہ کر دینا، یہ سب کے سب کھلا جادو ہے۔ یعنی پیغمبر کے معجزات کو یہ لوگ جادو کہنے لگے، جبکہ جادو گودی کوئی چیز نہیں، وہ جانتے تھے کہ جادو الگ ہوتا ہے اور معجزہ الگ ہوتا ہے، معجزہ حقیقت ہوتا ہے، جادو فیک ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا جاتا ہے، کچھ اور نظر آنے لگتا ہے جادو سے، لیکن معجزہ جو ہوتا ہے جیسے انسان کا پیدا ہونا حقیقت ہے، اسی طرح پرندے کا مٹی سے اگر پرندہ بن جانا یہ حقیقت ہے، یہ کوئی مسمرزم اور جادو نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے ساتھ کیا کی، اتنے معجزہ دکھائے، یہاں تک کہ ایک دن میں 50,000 لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے تندرست فرمائے، ایک دن میں۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اب ان کے قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، آگے اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي